تیسری بات یہ ہے کہ جب جانوروں کو ذبح کیا جائے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے آج کا، اور ابھی جو کراچی کا جیسے موسم چل رہا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد اس کا خون، اس کی آلائشیں، جو بھی چیزیں ایسی ہیں جو اس سے بچ گئی ہیں، جو آپ کے استعمال کی نہیں ہیں، اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سنیں بھی، اس کو سمجھیں بھی، اور شریعت کا حکم سمجھ کر اس پر عمل بھی کریں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا خون، اس کی اوجڑی، آلائشیں، جو بھی چربی، اس طرح کی چیزیں جو آپ سے بچ گئی ہیں، اس کو اس طرح گلی میں چھوڑ کر نہ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے طہور شطر الایمان، صفائی یہ نصف ایمان ہے، صفائی اسلام کا حکم ہے۔ حدیث میں آتا ہے نظفوا افنیتکم ولا تتشبہوا بالیہود، اپنے گھر کے صحن کو صاف رکھا کرو، حدیث کا حکم ہے۔ یہودیوں کے ساتھ مشابہت مت اختیار کرو۔ اس زمانے میں یہودی گندے رہتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ یہودیوں کا کام ہے گندہ رہنا، تم اپنے صحن کو صاف رکھو۔ آپ کے گھر کے جو سامنے کا حصہ ہے وہ بھی آپ کے گھر کا صحن ہے، وہ بھی آپ کی پہچان ہے، آپ کی علامت ہے۔ تو اس لیے اگر جانور کا خون بہایا ہے تو اس چیز کا سارے اہتمام کریں کہ جہاں جس نے جانور ذبح کیا ہے اس پہ پانی بہا دے۔ پانی نہیں بہا سکتا، کوئی مسئلہ ہے تو کوئی ریتی لا کر اس میں ایسا الٹ پلٹ کر دے کہ وہ اس کے اثرات ختم ہو جائیں، وہاں پہ مکھیاں بیٹھنا اور یہ جراثیم کا پیدا ہونا، یہ چیز ختم ہو جائے۔ ہم اتنی بڑی عبادت انجام دیتے ہیں قربانی کی، اور اس کے بعد ہم اتنے، یعنی یہ کام ہمارا اتنا غلط ہے جو بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ تو اتنی بڑی عبادت کا کمال ہمیں اس وقت حاصل ہوگا، اس کی صحیح اصل فضیلت اس وقت ہمیں حاصل ہوگی جب ہم اس چیز کا بھی خیال کریں۔ تو ایک تو خون جو گرایا ہے، جو بھی چیزیں، اس کو، گلیوں کو، اپنے علاقوں کو بالکل صاف کرنے کا بھی اہتمام کریں۔ یہ ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے، کوئی کسی دوسرے پر نہ ڈالے۔ ہم میں سے ہر شخص اگر اپنے گھر کی سامنے کی جگہ کو، قربانی کی جگہ کو صاف کر دے گا، پورے علاقے میں کہیں گندگی نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر جو آلائشیں وہ کسی ایک جگہ پر، تھوڑی سی آپ کو مشقت ہوگی، آپ کسی ٹرالی میں ڈالیں، کسی ریڑھی میں ڈالیں، کسی گاڑی میں ڈالیں، اور کسی ایسی جگہ پر جو مختص کی گئی ہے کہ بھئی یہاں آلائشیں جمع کرنی، سارے وہاں جا کے ڈالیں۔ یہ بہت بڑی اور بہت اہم چیز ہے، اور یہ شریعت کا حکم ہے۔ اگر اس کو ہم اگنور کریں گے، اس کی وجہ سے جتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی، قربانی کی عبادت تو آپ نے ادا کر لی، جتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی ان سب کا گناہ اسی قربانی کرنے والے کو ملے گا۔ قربانی کی عبادت ادا کرنا بھی ضروری ہے، لوگوں کو تکلیف اور ایذا سے بچانا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں کام ضروری ہیں، دونوں کام واجب ہیں، لازم ہیں۔ ایذائے مسلم یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اس چیز کا بھی اہتمام کریں کہ اپنے علاقے کی، اپنے محلے کی، اپنے گھر کے سامنے کی جگہ کی صفائی کا بھی پورا اہتمام کریں۔